in as few words as possible, جتنا کم سے کم الفاظ میں وہ بتا سکے. اب پریسی should give all essential points, کوئی essential point مس نہیں ہونا چاہیے. So that anyone میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پریسی لکھتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ ٹیچر آپ کو، وعلیکم السلام، وہ موبائل سے چھوٹا وہ آ رہا ہے محمد انس، تو اس کو اے او اے لکھنے کا بڑا شوق ہے، وہ لکھ رہا ہے ساتھ ساتھ. ریکارڈنگ شروع ہے جی. سو پریسی رائٹنگ از این ایکسرسائز ان کمپریشن. بالکل ٹھیک بات ہے، یہ بات ہمیں کل بھی سمجھ آئی، آج اس کو مزید ہم نے ایکسٹینڈ کیا اس بات کو کہ یار بالکل ایسے یہ کمپریشن ہے، یہ ہم اس کو کمپریس کرتے ہیں اپنے بڑے لمبے چوڑے بات کو چھوٹا. سپریسی از دی گسٹ آف اے پیسج، یہ روح ہے اس کی، اسپرٹ ہے، گسٹ ہے، نچوڑ ہے، ایکسپریسڈ in as few words as possible. So Pressy should give all essential points so that anyone reading it will be able to understand the idea expressed in original passage. Note that the Pressy writing is different from paraphrasing. ہاں paraphrasing میں تو بات ہی تبدیل کر سکتے ہیں آپ، الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ اس کی کوئی بات نہیں پسند، لیکن یہ وہ نہیں ہے. کل ہم نے رولز پڑھے تھے، آج بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ اس پر ایک کا دو سیشن اور ہو جائیں، کیونکہ ہم اس کے بعد ڈائریکٹلی جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کی طرف، اور جو ٹاپک پھر آگے چڑھتا گیا جنوری میں، ہم اس پر ساتھ ساتھ ہمارے ٹیسٹ شروع ہوں گے. ابھی پہلا کام جو ہے وہ شاید پریسی کا ہی شروع ہو جائے، ٹرانسلیشن اور پریسی کا ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ. جو لوگ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں کائنڈلی ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ ریڈنگ کر رہے ہیں نا، اگر 10 پیج 12 پیج، سو 20% مسٹ بی ان ریٹن پریکٹس. اگر 20% ریٹن پریکٹس نہیں ہے تو وہ جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھول جائیں گے شاید آپ. سو یا تو ان کو پوائنٹس کی صورت میں یاد رکھیں، یا ان کو سینٹینس کی صورت میں اس کو بریف کرنا سیکھیں، یا اس کو ڈسکرائب کرنا سیکھیں. ڈسکرائب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ What is the difference between describe and define? سنین آیا کوئی نہیں آیا؟ ہاں کون مجھے یاد دلائے گا؟ سنین یار کل مجھے یاد دلانا، کل اگر میں ممکن ہوا یا نیکسٹ سیشن میں، کریٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ابھی چلو ابھی کر لیتے ہیں، میں ابھی کر لیتا ہوں. گڈ. یہ دیکھو، ڈسکرائب اینڈ ایکسپلین، ڈسکرائب اینڈ ڈیفائن، ڈسکرائب اینڈ انالائز، ڈسکرائب اینڈ آئیڈینٹیفائی، ڈسکرائب اینڈ ڈسکس، ڈسکرائب اینڈ ڈسکرپشن، ڈسکرائب اینڈ ایویلیٹ. اسی طرح ہر ورڈ کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر کے ایک کلیئرٹی بناؤ اپنے اندر. میں بینگ اے ٹرینر آپ کو ہمیشہ یہ ڈیفائن مینس ٹو اسٹیٹ ایگزیکٹلی دی نیچر، اسکوپ اور میننگز آف سم تھنگ، whereas describe means to give a detailed account of something. Therefore, the main difference between define and describe is that defining would give a general meaning, whereas describing would give a detailed account. Clear?
جی ملک صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا اس کا ایشو یہ رہتا ہے کہ معذرت کے ساتھ ٹاپک دوسرا آ گیا، حسنین کو بتانا ہے. دیکھو جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا کہ کریٹیکلی انالائز، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کریٹیکلی انالائز میں نے آپ کو بتایا کہ کریٹیکلی انالائز تھیسز میں یہ کچھ اور ہے، ہر جگہ اس کا ریسرچ پیپر کے لیے یہ کچھ اور ہے. تو اب مجھے یہ جاننا ہے کہ کریٹیکل انالیسس کہتے کسی ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جن کے نمبر کم آتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرے 28 نمبر آئے، پچھلی بار میرے سی ایس ایس میں 68 آئی، اس بار 28 آئے، اور میں نے ساری چیزیں دیکھیں تو اس میں ایک لفظ تھا کریٹیکلی انالائز. تو اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں آخر پرابلم آئی گئی ہے. تو پریسی کے جانے سے پہلے میں ذرا اس طرف سے ہوا ہوں کہ آپ کو کئی چیزیں آپ کے ذہن میں ابھی نہیں آئیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جن چیزوں نے آپ کے پاس آنا ہے ان کو میں ڈسکس کر ہی لوں تو زیادہ بہتر ہے. کل اگر میں آپ کو کہوں کہ کریٹیکلی انالائز تو آپ کو کریٹیکلی انالائز نہ کرنا آئے، یہ بڑا مشکل کام ہوگا. آج نیٹ نہیں ہے، صحیح ہے، کیا وجہ ہے؟ چلیں جی پریسی کے رول جب تک وہ آتا دیکھتے ہیں. اگر پھر کل ہم نے بات کی تھی کہ رولز فار گڈ پریسی رائٹنگ، ڈیسائیڈ تھیم آف دی پیسج. اچھا اگر وہ اس نے کہا ہے کہ لکھیں ٹائٹل تو وہ تو چلو ٹائٹل لکھنا ہے، لیکن تھیم سے ہمیں یہ بات کرتے ہوئے سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بندہ کس پوائنٹ کو گارنش کر رہا ہے، کس پوائنٹ کو سجا رہا ہے، یا کس پوائنٹ کے گرد گھوم رہا ہے. اچھا کیا وہ پوائنٹ ایک ہے یا 2-3 پوائنٹ ہیں؟ ہو سکتا ہے ایک یوزلی ایک پیراگراف جو ہم پیراگرافنگ کرتے ہیں، اس پیراگرافنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ایک پوائنٹ کے، اب یہ جو پیراگراف ہے یہ ایک پوائنٹ کے، پیراگراف 3 لائنوں کا بھی ہوتا ہے، 2 لائنوں کا بھی ہوتا ہے، 1.5 لائن کا بھی ہوتا ہے، 4 لائنوں کا بھی ہوتا ہے. اچھا پھر سنیے گا، پیراگراف 1 لائن کا بھی ہوتا ہے، 1.5 لائن کا بھی ہوتا ہے، 2 کا بھی، 3 کا بھی، اور میکسیمم 4 لائن کا آپ کر لیں. اس سے زیادہ اگر آپ نے پیراگراف کو بڑھایا اس کا انٹرسٹ لیول بریک ہو جائے گا. پھر آپ اپنی بات کو 2 حصوں میں کہہ دیں، 3 لائنیں منیمم، 2.5 لائنیں، 3 لائنیں. اچھا اب کمپیوٹر کی 3 لائنیں ہیں تو کمپیوٹر کی جو 3 لائنیں ہیں وہ آپ کی ہینڈ ریٹن میں 7 لائنیں بن جاتی ہیں، 8 بن جاتی ہیں. تو آپ نے کمپیوٹر کی لائن پر نہیں رہنا. تو اس نے جو بات کی ہے چاہے وہ آپ کا ایک سینٹنس بنا ہے، یہ دیکھیں نا یہاں تک اس کا ایک سینٹنس بنا ہے. ایک سینٹنس میں اگر ایوریج دیکھا جائے تو 20 سے زیادہ ورڈز نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے. بس 20 شارٹ بھی ہو سکتے ہیں. بات کو مختصر کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں. زیادہ لمبے سینٹنسز اور کمپلیکیٹڈ لکھیں گے تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے. دی مین تھیم آف دی پیسج should be find، یہ کیا اچھا دی مین تھیم پیسج should be find out through carefully reading and the main points. اچھا میرا جو پیسی کا آج جو ٹاپک ہے وہ میں لکھتا ہوں گڈ پریسی رائٹنگ. اب ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اب اس کو نٹ شیل نکال رہے ہیں کہ اس کا کیسے نٹ شیل نکلے گا.
اچھا جی، ہاؤ ٹو اسٹارٹ. ریڈ دی پیسج تھرائس. اچھا، اب یہ تو چلو میں نے آپ سے کہہ دیا نا ہاؤ. بات یہ ہے ریڈ فرام موٹا موٹا آپ نے پڑھا ہے، آپ کو یہ جنرل پرسپیکٹو ہے، موٹا موٹا پڑھا ہے نا جی، موٹا موٹا پڑھا ہے. اس کے بعد ہے وعلیکم السلام. ایس کدھر آ گیا؟ اور تیسرا ہے یہ تینوں پرسپیکٹو، آپ کو تینوں پرسپیکٹو دیکھنے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. ریڈ دی پیسج تھرائس، جنرل پرسپیکٹو سے، دوسری بار اسپیسیفکلی ذرا غور سے اور ٹیکنیکل ٹرمز کو سمجھتے ہوئے، اور تیسری بار ایسے جیسے کوئی سوال تلاش کر رہے ہوں. یو ہیو ٹو کریٹ اے کوشچن. میں جو کرتا ہوں، یو ہیو ٹو کریٹ اے کوشچن in your mind and need to search the answers in the passage. This is what I'm talking about. یہاں پر اس کو اگر آپ نے 3 دفعہ پڑھا، ایک جنرل عام جس طرح بندہ پڑھتا ہے، تاکہ اگر پہلی باری میں سمجھ آ جائے، جنرل ویو سے جو ہے وہ عام آدمی سب پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھیں. دوسری بار ذرا اسپیسیفک ہو جائیں، پتہ چل جائے گا نا کہ ٹاپک کس ریلیٹڈ ہے. ٹاپک کی اسپیشلٹی کس پر ہے، کس کے گرد، سوشل ہے، ٹیکنیکل ہے، پیس آف ایڈوائس ہے، اس پر کوئی انالیسز ہے، یہ کیا ہے، یہ پورا پیسج کیا ہے، اس نظر سے دیکھنا ہے، اس نظر سے پڑھنا ہے. یہ تینوں جنرل، اسپیسیفک اور کرٹیکل جو ہے، آپ نے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ کمپیئر کرنا ہے، ایویلیویٹ کرنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے. ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے کہ آخر اس بات کے اندر موضوع اور اس بات کے اندر گہرائی کتنی ہے.
تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. یہ کیوں ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے دی تھیم آف دی پیسج سوری. اچھا جی، رول 2 ہے نو ریپروڈکشن آف امپورٹنٹ سینٹینسز. میں ایک دوبارہ انمیوٹ کیجئے گا حمزہ. لیں جناب. اب آپ کہتے ہیں کہ نو ریپروڈکشن. اب آپ نے اس کے سینٹینس کو جو مدر سینٹینسز ہیں یا ایسی بات جو انتہائی اہم ہے، کیپ دی مین انفارمیشن ود سیم ٹیسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. ایک کت سیشن اور ہوگا اس کا پریسی کا. اچھا، باقی وہ کہتا ہے کہ ہے بریوٹی اینڈ کلیئرٹی. بریوٹی از اے سول آف پریسی رائٹنگ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم کلیئرٹی شوڈ ناٹ بی گیون اپ. Mere deletion or addition of few words of original passage cannot be precis writing. Moreover, brevity should not create any ambiguous in the minds of the reader. میں اس کو اگنور کرتا ہوں ابھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں جگہ نہیں بنتی تھی. Reflects the intelligence of the pressy writer. The style of language. اچھا، اب آ جاتا ہے میری والی بات. Use the same taste of the words in your words. Use the same taste of the use the same taste of the words as in the passage in your words. جو آپ اس کو آپ لکھنے لگے نا اپنی پریسی کے اندر تو اس کا ٹیسٹ ہے پولیٹیکل. آپ نے بھی پولیٹیکل رہنا ہے. اس کا ٹیسٹ ہے فرینڈلی. آپ نے بھی فرینڈلی رہنا ہے. اس کا ٹیسٹ ہے ڈپلومیٹک. اس کا ٹیسٹ ہے ڈپلومیٹک ٹیسٹ ہے. آپ نے بھی اسی طرح. اس کا ٹیسٹ ہے نیوز رپورٹر کا. آپ نے بھی نیوز رپورٹر کا ٹیسٹ رکھنا ہے. یہ ٹیسٹ بڑا اہم ہے. یہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ سمجھیں پریسی کی روح کو سمجھ گئے. میں نے آپ کو بریف کر دیا. آپ آگے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. آئی ہوپ کہ جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو ایک پریسی ہماری اچھی وہ جو ہم نے پہلے چنی تھی. اچھا، یہ جو اس نے بات کی یہ انتہائی اہم بات ہے. میں اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کے کیونکہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اندر بھی ہم نے جانا تھا.
ہم اس کو ڈو اینڈ ڈونٹس کے اندر بھی جا کے کریں گے. یہ کہتا ہے کہ اوائڈ ڈائریکٹ اسپیچ اینڈ یوز انڈائریکٹ اسپیچ. دی پریسی رائٹنگ از پریزنٹڈ ان دی تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو. The text of the original passage is presented in direct speech. Now it is duty of the pressy writer that she should present indirect speech. تو آپ نے جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ نے جو سیکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق اگر آپ وہ کوٹیشن مارکس والی بات بیچ میں آتی گئی نا تو آپ نے اس کو اسی طرح نہیں رکھنا. یہ بہت بڑی مسٹیکس ہے. جنرلی جو لوگ پریسی کرتے ہیں تو بس آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اوائڈ ڈائریکٹ اسپیچ. یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سادہ سا اصول ہے, اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے کہ انتہائی اہم ہے. اچھا, انکلوژن آف اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن یو کانٹ فارگیٹ. یہ آپ بھولیں گے نہیں. اچھی بات اس نے کہی ہے. 5واں پوائنٹ بنا لیتے ہیں. انکلوژن آف, اگر کوئی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے. انفارمیشن, ڈو ناٹ ڈیلیٹ دی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن. اگر یہ آپ مس کریں گے تو آپ کی ایگزیکٹنس ختم ہو جائے گی. آبزرو پروپورشن. اوریجنل پیسو وہ تو ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کل بھی بتایا تھا کہ یور ڈرافٹ must be around 33% to اتنی گنجائش ہوتی ہے بس. اوریجنل پیسج, your draft must be around 33% to 40% of the original passage. اگر یہ آپ نے اس کو پریسی کی ہے تو آپ کی پریسی یہاں کھڑی ہونی چاہیے. یہ ہم شروع میں بات کل بھی کر چکے ہیں. نو کمنٹس. اچھا, یہاں پر ہم اس کو ایک بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. میں سادہ طریقہ استعمال کرتا ہوں, اللہ کرے وہی استعمال ہو جائے. Your job is to minimize and not to expand the topic. Your job is to minimize and not expand, not to expand the topic. آپ نے پریسی کرنی ہے, اس کا ایسنس نکالنا ہے, اس کو کمپریس کرنا ہے. Without killing the spirit. Without damaging the spirit.
and not to expand the topic. ٹھیک ہے، آپ کی جاب یہ ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کا اصل کام یہ ہے. میں اس کو پوائنٹ کرتا ہوں، اس کے بعد کوشچن آنسر لیتے ہیں. 8واں پوائنٹ لیتے ہیں. 1/3 آف دی اوریجنل پیسے، وہ ہم بات کر چکے ہیں. اچھا جی، اینی کوشچن پیسے کے متعلق؟ کوئی خام خیالی جانے سے پہلے؟ کوشچن کریں جی، اگر کوئی کوشچن کرنا چاہیں. پریسی کی اوور آل جو کوئی اوور آل ہے کوشچن، تو میرا خیال ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی. کسی کے ذہن میں کوئی ایمبیگوٹی، کوئی کوشچن آتا ہو تو بتائے، یا کوئی پرابلم آتی ہو تو مائک بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کو ایک چیز تو بڑی اہم ہے، سینٹنس سٹرکچر کو بڑی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فریم آپ نے سیم رکھنا ہے. اگر فریم پاسٹ میں ہے تو یو ہیو ٹو گو انٹو دی پاسٹ. اگر فریم پریزنٹ میں ہے تو فریم کو پریزنٹ میں رکھیں. اگر فریم فیوچر میں ہے تو فیوچر میں رکھیں. فریم آرگومنٹیٹیو ہے تو آرگومنٹیٹیو رکھیں. اس کو ہاں، بریف تو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ بظاہر تو بریف کر رہے ہیں ایک ایسے آدمی کو. مثال کے طور پر آپ گئے ایک میٹنگ میں، اور اس میٹنگ میں کافی ساری باتیں ڈسکس ہوئیں، اس کا ایک ڈرافٹ تیار ہوا، بڑا لمبا چوڑا پیسج ہے، اور اس پیسج کو اب آپ نے ایک سینئر آفیسر کو پیش کرنا ہے. اچھا، وہ جو سینئر آفیسر ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. آپ نے اسی لمبے پیسج کو پریسی کی صورت میں کمپریس کر کے اس کا 33% میں ایسنس نکالنا. یہ ایک جنرل رول بنا ہوا ہے. 1/3 40% تک بھی جا سکتی ہے بات. اس کو کمپریس کر کے اس کو ایسے بریف کرنا ہے کہ اس کی مین چیزیں جو آپ بتانے لائق سمجھتے ہیں وہ بتائیں. اچھا، اس میں کیا مس نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز اسینشل ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ نے جب اس کو اسپیسیفکلی دیکھ لیا تو کریٹیکل انالیسس میں آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ چیز تو مس ہونے والی نہیں ہے، وہ ضرور دینی ہے آپ نے. میں بتاتا ہوں. آپ نے لکھا کہ کراچی میں ایک میچ ہوا، اور میچ میں دونوں ٹیموں نے بہت اچھا پرفارم کیا. پاکستان کی ٹیم پہلا کھیلی اور اچھی لیڈ کے ساتھ 328 سکور کیے، اور آسٹریلیا دوسرے کھیلی اور اس نے 325 کی، 2 رن سے ہار گئی. اور بڑا کلوز اور ٹائی میچ تھا، لوگوں نے بہت انٹرسٹ سے دیکھا. تو اب اس کے جو مین ایسنس نکل آیا وہ آپ کے ذہن میں آیا کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ اور کلوز میچ بٹوین پاکستان، ویئر پاکستان won the match by 2 runs. پاکستان scored 328 by playing first with a fantastic batting of Babar Azam یا شاہد افریدی, and followed by the Australian captain who struggled hard for 129. But at the end, Pakistani bowler فلاں played a important role by taking 5 wickets in that match. تو آپ نے فریم کو بھی دیکھا، ٹون کو بھی دیکھا. اچھا، یہ ٹون تھی ایک انفارمیشنل ٹون تھی کہ اس کو اطلاع دینی ہے، اس پر کوئی کمنٹری، کوئی تجزیہ، کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. وہاں سے جو پیسج آیا اسی سے اٹھا کے آپ نے اس میں سے کئی چیزیں حذف ہو گئیں، ایگزامپلز حذف ہو گئیں، اس میں تعریفیں حذف ہو گئیں. اس میں بڑی سادی سی بات ہے کہ بھائی اس کو صرف اتنی سی بات بتانی ہے کہ میچ انٹرسٹنگ تھا، اس میں ساری باتیں وہ سمجھ جائے گا. تو جو انڈرسٹوڈ باتیں تھیں وہ ہم نے کر لی. اور کوئی کوشچن پریسی کے متعلق؟ پھر میں ایک طرف ادھر آؤں اور پھر آپ کو اگلی بات بتاؤں. کوئی کوشچن نہیں ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ سیشن میں ہم لائیو پریکٹس کریں گے ایک پریسی کی. کوٹ کو میں نے کہا نا ملک صاحب، جو کوٹ آ جائے تو اس کو کوما ہٹا کے تو ہم انڈائریکٹ فارم میں ہم کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی جو جس میں کوٹیشن آ جائے اس کو میں آپ کو پریکٹیکلی کرا کے بتا دوں. کوٹ کسی کی کہاوت ہے نا، کسی کا کول ہے، تو ہم اس کو یوزلی اگر وہ اس سے ریلیٹ نہیں ہے، اگر اس میں ضروری نہیں ہے تو ہم کوٹیشن کو مس کر دیں گے. لیکن اگر دو بندوں کے درمیان بات ہوئی ہے یا کوئی بہت ضروری ہے، انسیڈنٹ کو ہم بریفلی کریں گے. میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ آپ کو پریکٹیکلی پریسی سے گزارا جائے تاکہ آپ کو کوئی پیسج پیراگراف پریسائز کرنا آ جائے. ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں ایک پوائنٹ کی جانب. پریکٹیکلی جب ہم نیکسٹ سیٹرڈے کو اتریں گے تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی ود دی ہیلپ آف گاڈ ہم ضرور کریں گے. واٹ از کریٹیکل انالیسز ایسے، اس پوائنٹ کو ذرا میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ایز فار ایز دی ایسے از کنسرن. A critical analysis essay requires its writer to write a critical evaluation of an argument. تو ہمیشہ آرگومنٹ کے انالیسز ہوتے ہیں. جو آرگومنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کریٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں. ٹاپک کین رینج فرام انالائزنگ اے ماڈرن اور ہسٹوریکل ایونٹ، فلم، بک ٹائپس. اب ہم کسی فلم کو ایویلیٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی پرفارمنس، بک کو ایویلیٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اس پاپولیرٹی، ٹائپس آف میوزک کو کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ، اور اس کو ہم اس سینس میں دیکھ سکتے ہیں. اینڈ کمپلیکیٹڈ سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز. ہاں بھئی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے، کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو، یہ سب کریٹیکل انالیسز میں آتا ہے. اٹ از اے فارم آف ایویلیویشن، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اینڈ آبزرویشن with subject elements. Critical analysis helps one to better understand a subject. جب آپ اس کے سوالوں کو کھول کے ایسے کریں گے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ارطغرل ڈرامے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اور ہمارے قوم کے اندر پہلے ہی ایکسٹریمزم اس لیول کا ہے کہ اگر ہم ان کو بغیر تربیت کے ہتھیار چلانے کی طرف راغب کریں گے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. جبکہ جذبہ جہاد جدوجہد کا نام ہے، ایک کسی انسان کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے. اب اس طرف کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس صورت میں جذبہ جہاد لوگوں کے اندر بڑھا کہ باطل کے خلاف کیسے ڈٹا جائے اور باطل کے خلاف کیسے جدوجہد کی جائے. تو جب لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز آئیں گے، کنٹراورشل پوائنٹ آف ویوز، ان کو ہم کریٹیکل انالیسز میں ڈالتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دی مین پرپز آف اے کریٹیکل انالیسز ایسے از ٹو ٹیل اے ریڈر اباؤٹ اے سبجیکٹ، ٹو ایکسپلین اٹس پرپز اینڈ میننگس. سو یو ول آلسو بی نیڈ ٹو پریزنٹ یور پرسنل پوائنٹ آف ویو. اب بڑے ہی اچھے انداز سے آپ نے اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ایسے ایڈ کر سکتے ہیں کہ another آسپیکٹ کی صورت میں people can also think about، اس طرح بھی آپ ڈال سکتے ہیں پوائنٹ اپنا. it may have a diversion that ہاں بالکل آپ اپنی ڈائیورجن کی طرف جا سکتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ since critical analysis is very subjective, it is important to avoid some common mistakes. First and foremost, keep your tone formal and academic، کیونکہ آپ ایسے لکھ رہے ہیں. Stay away from formalities and slang. Second, critical analysis is mainly کیونکہ اس میں آپ نے صرف point of view to point of view رہنا ہے. Critical analysis is mainly your own opinion
آپ کہہ سکتے ہیں ان مائی اوپینین، آپ اپنے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان مائی اوپینین فلاں 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 چیز ایسے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن بھی ہے، اور اس کے اثرات یہ ہیں، اس کے ایفیکٹس یہ ہیں. تو آپ ریزن بھی بیان کرتے ہیں، ایفیکٹس بھی بیان کرتے ہیں، کازز بھی بیان کرتے ہیں. جب اس کو کرٹیکلی اگر الاؤ کر دیا جاتا ہے پاکستان میں کسی لائسنس کو، تو پھر یہ اثرات نکلیں گے، پھر یہ چیزیں متاثر ہوں گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سی پیک میں آنے کے بعد جو لوکل مارکیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی لوکل پروڈکشن کا وہاں چائنا کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کچھ کا خیال ہے کہ لوکل مارکیٹ سروائیو کرے گی اور اپنی نئی مارکیٹ تلاش کر لے گی، کیونکہ لوکل مارکیٹ کو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ چاہیے. لوکل مارکیٹ کو لوکل پروڈکٹس کو، لوکل ہینڈ میڈ پروڈکٹس کو لوکل مارکیٹ نہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ چاہیے. آخر چائنا بھی تو لوکل مارکیٹ سے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں آئے، تو ہمیں بھی کسی ایسے ملک میں جانا چاہیے جہاں ہمیں اچھی سے اچھی قیمت مل سکے. تو بیلنس رکھنا ہے. کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ کیا کریٹیکل انالیسز میں، تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ شاید اس پوائنٹ آف ویو کو پازیٹیو لے کے جانا چاہتے ہیں اور دوسرے پوائنٹ آف ویو کو نیگیٹو لینا چاہتے ہیں. تو دونوں طرف کی نیگیٹو اور پازیٹیو رائے کو ہم نے بیلنس کر کے لکھنا ہوتا ہے. اسٹے اوے فرام فارمیلٹیز سلینگ. سیکنڈ, کریٹیکل انالیسز از مینلی your own opinion on a matter that can be supported by the work of others. So do not base your entire essay on works of other scholars. So if you do use supporting evidence from other resources, make sure that your reference is to avoid plagiarism. چلیں، اگر آپ نے کسی کو پوائنٹ آف ویو بتایا بھی ہوا ہے تو آپ اس کو کوٹ کریں کہ یہ فلاں نے ریفرنس دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر میرا پوائنٹ میں بھی ایسے ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں نے جب یہ بات کہی تو مجھے بھی ایسا ہی لگا. میک شیور یو فوکس آن دی انالیسس of the subject rather than on the description. In the critical analysis essay, the point of interest is your opinion about the matter, not the matter itself. کتنی خوبصورت بات کہی ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے تو اس نے کریٹیکل انالیسس کا جال پھیلایا ہے کہ بھائی جی آپ بھی کچھ اس کے پروز اینڈ کانز، لیفٹ اینڈ رائٹ، کاز اینڈ ایفیکٹس، لاجکس جانتے ہیں، یا صرف آپ کو موٹا موٹا انفارمیشن ہی آپ ڈیلیور کری جا رہے ہیں. تو ہسٹری بیہائنڈ دی ٹاپک وہ آپ کے ذہن میں کسی نہ کسی ریفرنس سے، کسی نہ کسی لاجک سے، کسی نہ کسی پوائنٹ سے آ جائے گی اور آپ اس کو پھیلا سکیں گے. اب جب لکھیں گے تو آپ کی مشق ہوگی، یا آپ کوئی ایسا ایسے پڑھیں گے آن لائن جو کریٹیکلی انالائز کے ساتھ ہوگا، اس کو ضرور اسٹڈی کریں. اس میں آپ کو اچھے آرٹیکلز مل جائیں گے اور آپ کو وہ کریٹیکلی انالائز کر کے بتائیں گے. اس سے آپ کی پریکٹس زیادہ بہتر ہوگی. لاسٹلی، آخری بات، میک شیور یو فالو اے گڈ اسٹرکچر اینڈ میک شیور دیٹ یو ہیو انف سفیشینٹ ایویڈینس. جب آپ کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے جائیں، آپ کے پاس اچھے لاجکس کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اور جب آپ نے کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے یا ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنسز ہوں. لاجک کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے دیٹ یو پریزنٹ دیم ٹو یور ریڈر کریکٹلی. سو آج کے لیے یہ سیشن اتنا ہی تھا. اب ہم ایک پوائنٹ کو کلیئر کرنے کے بعد دوسری طرف جا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیچرڈے کا پروگرام تو آج تھا، لیکن کچھ نے لیٹ جوائن کیا کل، تو وہ شاید اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پائے. تو ہم پریسی کی ان چیزوں کو جو آج ہم نے دیکھی ہیں، اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو ہمیں موٹے موٹے پوائنٹس پتہ لگ گئے ہیں. اب کوئی ایسی چیز جو تھیوریٹیکل اس کے حوالے سے ہے وہ بچی نہیں ہے. ٹائم ہے پریکٹیکل ایویڈنس کے ساتھ پریسائز کرنے کا، کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم 40% تک نائف پہنچے ہیں. اگر ہم 40% تک اس کے پہنچ گئے ہیں، اچھا یہ یاد رکھیں جو بڑی اہم بات ہے کہ ری فریزنگ بری چیز نہیں ہے. ری فریزنگ سینٹینس کے سٹائل کو، ٹیسٹ کو چینج کر سکتی ہے. ری فریزنگ سٹائل کو کسی اور انداز میں لکھ سکتی ہے. انفارمیشن کو ایڈ اور سبٹریکٹ کر کے کچھ بڑا اور کچھ چھوٹا کر سکتی ہے. لیکن پریسی سیم انفارمیشن کو کم سے کم الفاظ میں دوسرے کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے
اور اس میں لانگ سینٹینسز بنتے ضرور ہیں، میں مانتا ہوں پریسی میں لانگ سینٹینسز بنتے ہیں، لیکن 3 3 4 4 سینٹینسز کو شرنک کر کے ایک ہی سینٹینس میں شارٹ کیا جاتا ہے. اس کی کوانٹٹی کو انکریز کرنا ہے، کوانٹٹی کو ڈیکریز کرنا ہے، کوالٹی کو ڈیکریز نہیں کرنا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کافی بہتر اس کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیٹرڈے کو ملتے ہیں. آپ کو جو رننگ ٹاسک ملی ہوئی ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، جتنے جلدی آپ کمپلیٹ کر سکیں. آن لائن ایسیز کے جو اکارڈنگ ٹو جو آپ کو میں نے سلیبس بتایا وہ اس کے مطابق کنٹینٹ کو اکٹھا کریں. یہ جو آپ آن لائن شیٹس بنا رہے ہیں کائنڈلی اس بات کو یاد رکھیں، ابھی 1.5 مہینہ افیکٹو رہ گیا، افیکٹولی 1.5 مہینہ رہ گیا. اگر کرونا کا یہ معاملہ چلتا ہے تو شاید یہ لیکن اگر یہ جنوری میں زور پکڑ گیا میں بھی فیبرری کے بعد آپ کو مہینہ اور مل جائے. مجھے خطرہ ہے کہ 1 مہینہ شاید ہو، تو اس میں پریکٹس ہی پریکٹس آپ کی. تو اب آپ کا پریکٹس کا سین شروع ہوا چاہتا ہے، تو آپ نے وہ جو شیٹس ہیں اس کو مکمل کریں. جب آپ ایگزام پہ جائیں گے تو یہ جو پوائنٹس آپ بنائیں گے کسی ٹاپک کے بارے میں، چاہے وہ کرنٹ افیئرز ہے، چاہے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی ہے، سوشیالوجی ہے، امریکن ہسٹری ہے، جو بھی آپ پوائنٹس بنائیں گے وہ پوائنٹس دیکھ کر آپ پیپر سے پہلے ایگزام میں جائیں گے. پورا آپ وہ سلیبس پڑھ کے نہیں جائیں گے، تو اس کے بارے میں موٹے موٹے پوائنٹس اور پریکٹس کر کے جائیں گے. انشاءاللہ سیٹرڈے کو ملتے ہیں دوبارہ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.